بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اب ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ پہلے تو بہت سی چیزیں خفیہ ہوتی ہی تھیں، اب آئی ایم ایف کا دورہ بھی خفیہ ہونے لگ گیا ہے۔ حال یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے وفد کے دورے کی مصروفیات کو منظر عام پر نہ لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ پتہ نہیں ان کو کہاں کہاں بھیجنا ہے، بلکہ بھیجنا نہیں، انہوں نے کہاں کہاں خود سے جانا ہے، کہاں کہاں انہوں نے حکم دینا ہے جانے کے لیے۔ آپ کو یاد ہے کہ پہلے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی ملاقات ہوئی آئی ایم ایف کے وفد کی، اور اس کے بعد بڑے لینے کے دینے پڑے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب سپریم کورٹ کا جج بھی ملے گا آئی ایم ایف کے وفد سے، اور آئی ایم ایف ان سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں انصاف کی فراہمی کے لیے یہاں پر۔ اب کرپشن کے خاتمے کے لیے بھی یہ ہوگا، گورننس کی بہتری کے لیے بھی ہوگا، پتہ نہیں کس کس ادارے کے پاس جائیں گے، کہاں کہاں یہ جائیں گے، کیا چھاپے کی صورتحال ہوگی کہ کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، کس کس شخص کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، اور کون کون سے ادارے ان کے سربراہان جواب دے رہے ہوں گے آئی ایم ایف کو کہ جی ہم کس طرح فنڈ خرچ کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں۔ پہلے بھی اب جانتے ہیں آئی ایم ایف کہتا رہا ہے کہ جتنے سرکاری افسران ہیں ان کے اثاثے وہ ڈکلیئر کیے جائیں، تو حکومت تو بھاگتی تھی اس سے، تو لہٰذا اب ہوا یہ ہے کہ ان کی مصروفیات کو منظر عام پر نہیں لایا جائے گا، اور کوئی تحریری شیڈول بھی جاری نہیں ہوگا، اور کوئی بتایا نہیں جائے گا، کوئی مراسلہ بھی نہیں جائے گا کہ ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، نہ، کیونکہ پھر میڈیا میں بات آ جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے آئی ایم ایف وفد کی ملاقاتوں کی اطلاعات متعلقہ محکمے کو فون پر ہی دی جائیں گی۔ اب فون ہی ہوں گے جناب، ٹلیاں کھڑکیں گی کہ آ رہے ہیں، کوئی آفیشیل کوئی بات ہو نہ سکے کہ باہر نہ آ جائے کوئی بات، کوئی نوٹیفیکیشن اس طرح کا ریلیز نہ ہو جائے، پتہ نہ لگ جائے۔ فون کے تھرو جو ہے وفد ادھر ادھر جائے گا، اور وفد گڈ گورننس اور کرپشن کے تخلیصی جائزے کے لیے پاکستانی حکام سے بات چیت کر رہا ہے، اور پھر بجٹ جو آنا ہے اس کے حوالے سے اس نے تجاویز دینی ہے، آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ ان کے مطابق تیار ہونا ہے۔ یہاں تک ہمارے حالات پہنچ چکے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جناب گورننس میں بہتری اور کرپشن کا خاتمہ، آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات شروع ہونے ہیں، اور اس پر دیکھیں اب کیا بات ہوتی ہے، لیکن یہ پتہ لگ گیا ہے کہ اب جو ہونا ہے وہ بڑا سیکرٹ ہونا ہے، زیادہ پتہ نہیں کسی کو چلنا چاہیے۔ سینئر صحافی کہہ رہے ہیں جنید سلیم صاحب کہ کہا گیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو گھیرے میں لے لیا ہے، اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی مومنٹم نہیں بن رہا، علی بن گنڈا پور جو ہے ان کو مذاکرات میں لگایا ہوا ہے، اور رمضان مبارک بھی گزر گیا ہے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ لیکن اس دوران علیمہ خان صاحبہ نے کہہ دیا کہ جی ہم تو اب یہ نہ ہو کہ جیل کے باہر یہ بیٹھے رہیں جب تک بھائی سے ملاقات نہیں ہوتی، وہ ایکٹیو نظر آ رہی ہیں۔ اور علیمہ ایسی شخصیت ہے، عمران خان کی بہن ہے، کہ جن پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، ہوتا نا گروپنگ ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے خلاف بیانات ہے، لیکن علیمہ صاحبہ پر ایگری کرتے ہیں۔ مگر بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ اب مراد سعید ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور ان کی جان کو بھی بہت خطرات ہیں۔ عمران خان کے حوالے سے بات ہو چکی ہے، انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن یہ ضرور کہا کہ جی نوجوان ہوگا، اسٹوڈنٹ سے آیا ہوگا، اس طرح کی بات کی گئی۔ تو مراد سعید مراد لی جاتی ہے اس سے کہ جی عمران خان کس کو اپنا جانشین سمجھتے ہیں، یہ سوال ہوا تھا، اور آفتاب اقبال صاحب نے سوال کیا تھا، تو اس بارے میں جتنی باتیں عمران خان نے کی تھیں وہ اشارہ مراد سعید کی طرف جاتا تھا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ میں آج اس کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ پھر بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے اور بڑے معاملات خراب ہو جائیں گے، اس لیے میں اس کا نام نہیں لے رہا، پھر لوگ پتہ نہیں کیا کیا کریں اور اس کے لیے خطرات ہو جائیں، گروپنگ یا اس طرح سے، بہرحال انہوں نے بتایا نہیں۔ تو اب مراد سعید کی طرف سے یہ ہو گیا ہے کہ پشاور میں کنونشن ہو رہا ہے، اور اس میں وہ جانثار کہہ رہے ہیں جی عمران خان کے، یہ وہ لوگ ہیں جو بنی گالہ میں، جو زمان پارک میں ہفتوں تک عمران خان کی حفاظت کرتے رہے، اور پھر آپ نے دیکھا پولیس سیکشن ہوتا رہا، آنسو گیس کی شیلنگ ہوتی رہی، اور یہ عمران خان کو پروٹیکٹ کرتے رہے تھے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں۔ اب پشاور میں کنونشن، اس کے بعد 11 کو سوات میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کو بلایا جائے گا، ایک جرگے کی طرح صورتحال ہوگی اور ملک کی صورتحال پر بات ہوگی۔ تو مراد سعید کافی عرصے کے بعد انیکشن نظر آ رہے ہیں، اور جو نوجوان ہیں تحریک انصاف کے، وہ پھر سے ان میں دیکھ رہے ہیں کہ متحرک ہو رہے ہیں، اور ایک نئی جان ڈال رہی ہے تحریک انصاف میں مراد سعید کے آنے سے۔ اور مراد سعید کے حوالے سے کوئی بھی بندہ کو منفی بات نہیں کر سکتا، اتنا مراد سعید کا اسٹیٹس بن چکا ہے۔ اور یاد ہوگا آپ کو، اگر آپ نے مناظر دیکھیں کہ عمران خان جب اسلام آباد میں پیشی کے لیے آ رہے تھے، تو اس وقت جب کہا کہ جی دوسرے حملے کا خطرہ تھا، تو اس وقت بھی لاٹھی چارج شروع ہو گیا، شیلنگ شروع ہو گئی تھی۔ جب عمران خان اسلام آباد کے احاطے میں، عدالت کے احاطے میں جانے کی کوشش کر رہے تھے، تو اس وقت پھر مراد سعید ان لوگوں میں تھے، بلکہ عمران خان کی جو شیلڈ تھی، وہ گاڑی تھی، اس کی جو فرنٹ شیٹ ہوتی ہے، یعنی اس کا شیشہ فرنٹ کا، اور اسکرین، فرنٹ اسکرین جس کو کہتے ہیں، تو اس کے آگے یہ لیٹے ہوئے تھے، اور کہ جی اگر کوئی نقصان ہو تو مجھے ہو جائے، کچھ ایسا نہ ہو کہ عمران خان تک پہنچے۔ یہ ان کا جذباتی لیول ہے عمران خان کے ساتھ مراد سعید کا۔ یہ ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے، اس کو بہت ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو کی تقریب جو ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پر تھی، اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھٹو ورسز زرداری، عمران ریاض نے لگایا ہے بھٹو ورسز زرداری، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کے پوتے ذوالفقار علی بھٹو جونیئر، ان کی تقریر میڈیا نے نہیں دکھائی،
اور ان کی تقریر کا بلاول بھٹو کی تقریر سے منوازنہ ہو رہا ہے کہ بلاول بھٹو کی تقریر تو سب نے دکھائی. اب بلاول بھٹو نام ساتھ لگا دیا بھٹو کا زرداری، یعنی ساتھ زرداری بھی ہیں، تو یہ تو زرداری صاحب کے بیٹے ہیں. موازنہ کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ نواسے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے، اور ذوالفقار علی بھٹو جونیئر یہ پوتے ہیں، اور مرتضیٰ بھٹو کے بیٹے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کے وہ بیٹے جن کو قتل کر دیا گیا تھا، بلکہ پولیس مقابلہ ہوا تھا اس میں مارے گئے تھے. تو اب یہ سیاست میں نہیں تھے، لیکن اب انہوں نے ایک طرح سے لگ رہا ہے سیاست میں قدم رکھا ہے. تو ان کی تقریر کا موازنہ ہو رہا ہے بلاول کی تقریر سے کہ بلاول کس طرح زرداری کر رہے ہیں، اور یہ جناب بھٹو بھٹو کہہ رہے ہیں، اور یہ عوام کے کہہ رہے ہیں جی نوکر ہیں، کوئی شاہی خاندان نہیں. یعنی انڈائریکٹ طریقے سے بلاول اور زرداری صاحب پر تنقید کی تھی. وہ تو شاہوں کی طرح، بادشاہوں شہنشاہوں کی طرح رہتے ہیں. سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی 46ویں برسی پر ان کے نواسے بلاول بھٹو زرداری کا خطاب میڈیا نے بھرپور کور کیا. لیکن کیا آپ نے ان کے پوتے اور میر مرتضیٰ بھٹو کے بیٹے ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کی تقریر سنی؟ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کی تقریر کا کچھ حصہ دیکھیں. یہ اطہر کاظمی صاحب نے شیئر کیا اور سب اس پر بات کر رہے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کوئی بادشاہ نہیں تھا، ذوالفقار علی بھٹو کوئی شہنشاہ نہیں تھا، ذوالفقار علی بھٹو کوئی سلطان نہیں تھا. ذوالفقار علی بھٹو عوام کا نوکر تھا، اور ہم آپ کے بھی نوکر ہیں. شہید مرتضیٰ بھٹو بھی تمہارا نوکر تھا. ذوالفقار بھٹو کوئی شہنشاہ نہیں تھا، وہ عوام کا نوکر تھا. ہم بھی آپ کے نوکر ہیں، ہم بھی آپ کے نوکر ہیں. پورے پاکستان، پورے سندھ عوام کے نوکر تھا، چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے مسیح ہو، چاہے سکھ ہو. ہم تمہارے ہیں، ہم آپ کے خدمت دینے والے ہیں، ہم آپ کے غازی ہیں، ہم آپ کے خادم ہیں، اور ہم اپنے آخری سانس تک تمہارے لیے لڑتے رہیں گے. نعرہ اب ان کی تقریر کا آپ جوش دیکھیں. اس کے بعد یہ دیکھیں آپ، اب یہ باقاعدہ موازنہ ہو رہا ہے دونوں کی تقریر ساتھ چلا کے. آپ کو کچھ نہیں آئے گی، لیکن آپ کو باڈی لینگویج سے اندازہ ہو جائے گا ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کا اور بلاول کا باڈی لینگویج سے اور تقریر کے انداز سے. اب یہ دیکھیں دونوں کی تقریر ساتھ ساتھ لگا کے، اور یہ بھی ایسا کہہ رہے ہیں کہ بلاول نے تقریر میں کہا ہے کہ لوگوں کو زرداری کا فوبیا ہو گیا ہے، زرداری کا فوبیا ہو گیا ہے، ان کے سر پہ زرداری سوار ہے، اس طرح کی بات کر رہے ہیں. تو وہاں پر جو تقریر کا حصہ ہے وہاں پر وہ ذوالفقار علی بھٹو کی اور عوام کے نوکر ہونے کی بات کر رہے ہیں. یہ جناب موازنہ کیا جا رہا ہے دونوں کی تقریر کا. آخر میں جی ہمارے وزیر خزانہ صاحب جو ویسے تو پاکستانی شہری نہیں تھے، وزیر خزانہ بنے اور ساتھ ہی ان کو شہریت پاکستانی دی گئی، یہ تو فورن نیشنل تھے. تو آج بھی ثناء اللہ صاحب جو ڈان نیوز کے بیورو چیف ہیں، انہوں نے لاجواب کر دیا ان کو، اور ان کے سوال کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، بڑی مدھم آواز آ رہی ہے. سوال میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جواب آپ کو سنوا دوں گا وزیر خزانہ کا. ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جی کابینہ کی تعداد آپ کیوں بڑھاتے چلے جا رہے ہیں؟ کوئی آپ کے پاس جسٹیفیکیشن ہے؟ آپ جو جسٹیفائی کر رہے ہیں، مجھے اس پہ دکھ ہو رہا ہے. 50 آپ نے وزیر رکھ دیا، ان کے سٹاف اور یہ اور وہ، ان پر کتنے کروڑوں اربوں روپے کا خرچ آتا ہے، اس کو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں. دوسرا، چینی کی قیمت آپ کیسے 140 سے 164 کر سکتے ہیں جبکہ قانون موجود ہے؟ پھر یہ بھی انہوں نے چپتا ہوا سوال کیا کہ وزیر خارجہ یعنی اسحاق ڈار کس طرح سے چینی کی قیمتوں کے بارے میں بیانات دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم نے 164 مقرر کر دیا ہے، 140 تو قانون کے مطابق ہونی چاہیے، انہوں نے 164 کیسے کر دی، اور ہیں بھی وہ وزیر خارجہ، کوئی وزیر خزانہ نہیں ہے. تو اس کا جواب ہے آئیں بائیں شائیں. یہ دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ سوال ہو رہا ہے. آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ یہ جو کابینہ کا سائز ہے، پھر چینی کی پرائس وزیر خارجہ کیسے، فورن منسٹر کیسے بتا رہا ہے کہ اتنی ہوگی جبکہ قانون میں 140 ہے، اور آپ 164 کر کے بڑھ کے مار رہے ہیں کہ جی ہم نے بڑی کم کر دی. تو یہ سب کیا ہے؟ تو یہ رائٹ سائزنگ ہو رہی ہے. بڑا آپ کہتے تھے کہ جی ہم خرچے کم کریں گے، رائٹ سائزنگ کریں گے، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ وزراء کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ اچھا یہ دیکھیں اتنا بڑا سٹرکچر آپ نے کھڑا کیا ہوا ہے، تو یہ کیسے کریں گے؟ دیکھیے آپ سے ماشاءاللہ ہمیشہ چیلنجنگ سوالات آتے ہیں. نہیں جی، آپ سے مسٹر چیلنجنگ سوالات آتے ہیں، اس پر ہنس کے وہ جواب دے رہے ہیں کہ دیکھیے میں always maintain that I'm not getting into personality. جیسے میں نے آپ کو میں ہمیشہ کہتا ہوں میں شخصیات پر بات نہیں کروں گا، نہیں اسحاق ڈار پر میں بات نہیں کروں گا. جو انفلیشن ہے یہ الحمدللہ از ویئر اٹ از. اور دیکھیں یہ میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتاتا ہوں، whether it's Ministry of Finance, whether it's the State Bank, whether it's the government overall, we were not expecting this kind of improvement in the macroeconomics. میں آپ کو بڑی میں ہیوملٹی کے ساتھ آپ کو یہ بات کر رہا ہوں. تو نہیں، لیکن میں کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو بڑی عاجزی سے بتا رہا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی
اس کی امید نہیں رکھ رہا تھا کہ اتنی مہنگائی کم ہو جائے گی، اتنی مہنگائی کم ہو جائے گی. نہ اسٹیٹ بینک، نہ وزارت خزانہ، نہ فائنانس ڈویژن، کوئی بھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا جتنی مہنگائی یہاں پر کم ہو گئی ہے. مہنگائی ہم نے کنٹرول کر لی ہے. یعنی ایسے ان کے بیانات آتے ہیں جیسے یہاں دودھ اور شہد کی نئی مہنگی، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہو جائے گا. ارے بھائی جہاں پر اس وقت قیمتیں پہنچ گئی ہیں، سوچیے ذرا آپ اس سے اور آگے کہاں لے جانے کا سوچ رہے تھے. لوگوں کی قیمتیں خرید سے باہر ہو گئی ہے. بجلی کے بل نہیں لوگوں سے پے ہو رہے ہیں، پیٹرول کا خرچہ، تعلیم کا خرچہ، صحت کا، خوراک کا، کوئی کپڑوں کا، کوئی کرایہ، یہ سب لوگوں سے نہیں اٹھائے جا رہے. اور آپ یہاں پر بڑے خوش ہو رہے ہیں ہم نے مہنگائی کنٹرول کر لی. ذرا کسی آدمی سے جا کے تو پوچھے اس کا گزارا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. تو اس لیے پھر سوال ہوتا ہے کہ آپ کابینہ کا سائز بڑھائے جا رہے ہیں، وہاں پر آپ کو خوشحالی صرف نظر آتی ہے. یہاں غریب آدمی کا تو سوچے ڈسکنیکٹ اتنا زیادہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ہاں یہ مہنگائی کی شرح ہم نے کنٹرول کر لی ہے تو اب جناب بس کمال ہی کر دیا ہے. وہ نواز شریف صاحب کے بیانات اسی طرح کے آ رہے ہیں. تو یہ تو ہمارے حکمرانوں کے حالات ہیں، ان کی یہ صورتحال ہے. اب اصل میں کیا ہے کہ یہاں پر اب ہو رہا ہے کہ IMF کی انٹرنیشنل ٹیم وہ پڑاؤ ڈالے بیٹھی ہے، وہ چھاپا مار بن چکی ہے. وہ صرف فونوں پر جائے گی، فون کھڑکیں گے اور وہ پہنچ جائیں گے. کوئی پتہ نہ لگے کس کی باری ہے، کس کی سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے، کٹہرے میں کس کو انہوں نے کھڑا کر دیا ہوا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ حکومت کے ایوانوں میں اور جو عوام سڑکوں اور گلیوں میں رہ رہی ہے اس میں ڈسکنیکٹ کتنا ہمیں اس ساری صورتحال میں نظر آتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.